وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 to 176۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ پہاڑیوں کے بارے میں اور حرام چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ آیت نمبر 153۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر۔ اس سورت کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، اور آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ فضول بحث میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ اب مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا ہے، کیونکہ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمان کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھی۔ اسی زمانے میں چونکہ جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ دار اور دوست شہید بھی ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے، لہٰذا اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ واضح رہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے اختیار چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ آیت نمبر 154۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں، مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 155۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالت میں صبر سے کام لیے ان کو خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 156۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر۔ اس فرقے میں پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اس لیے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ
مصلحت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دوسری طرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے کوئی عزیز یا دوست گیا ہے، لہٰذا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب ہی ملنا ہے۔ جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے، گویا اس کے ساتھ ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکل رہے ہو۔ آیت نمبر 157۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ آیت نمبر 158۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان جا کر چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ تفسیر۔ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اپنے دودھ پیتے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر گئے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی تلاش میں ان پہاڑوں کے درمیان دوڑے تھے۔ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صحیح کرنا واجب قرار دیا ہے، اگرچہ صحیح واجب ہے مگر یہاں کوئی گناہ نہیں کہ الفاظ اس لیے استعمال فرمائے گئے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہاں دو بت رکھ دیے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے، مگر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو۔ آیت نے یہ شک دور کر دیا۔ آیت نمبر 159۔ بے شک وہ لوگ جو ہمارے نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اشارہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مذکور ان بشارتوں کو چھپاتے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئے تھے۔ آیت نمبر 160۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے کا خوکر ہوں، بڑا رحمت والا ہوں۔ آیت نمبر 161۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 162۔ وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 163۔ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 164۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتے ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے
जानवर फैला दिए और हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबेदार बनकर काम में लगे हुए हैं। उन लोगों के लिए निशानियां ही निशानियां हैं जो अपनी अक्ल से काम लेते हैं। तफसीर, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह कायनात के उन हक़ाइक़ की तरफ तवज्जो दिलाई है जो हमारे आँखों के सामने फैले पड़े हैं, और अगर उन पर माकूलियत के साथ गौर किया जाए तो वो अल्लाह ताला के वजूद और उसकी तौहीद पर दलील करते हैं, जिनके रोज़मर्रा उनको देखते देखते हमारी निगाहों में उनकी आदी हो गई है, इसलिए उनमें कोई हैरत की बात हमें महसूस नहीं होती, वरना उनमें से एक एक चीज़ ऐसी निज़ाम का हिस्सा है जिसकी तख्लीक अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के सिवा कायनात की किसी ताकत के बस में नहीं है। आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात जिस तरह काम कर रही हैं, चाँद और सूरज जिस तरह एक लगे बंद निज़ाम अलौक़ात के तहत दिन रात सफ़र में हैं, समुंदर जिस तरह ना सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा किए हुए हैं बल्कि कश्तियों के ज़रिए खुश्की के मखलूक़ात हिस्सों को जोड़े हुए हैं और उनकी ज़रूरतों का सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। बादल और हवाएं जिस अंदाज में इंसानों की ज़िंदगी का सामान मुहैया कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बदतरीन हिमाकत के बग़ैर ये समझना मुमकिन नहीं है कि ये सब कुछ खुद ब खुद किसी खालिक के बग़ैर हो रहा है। मुशरिकीन अरब भी ये मानते थे कि ये सारी कायनात अल्लाह ताला की पैदा की हुई है, लेकिन साथ ही वो ये अक़ीदा रखते थे कि उन तमाम कामों में कई देवताओं ने उनके मददगार हैं। कुरान करीम फरमाता है कि जिस ज़ात की कुदरत इतनी अजीम है कि वो सारा निज़ाम में कायनात उसने बिला शिरकत गैर पैदा कर दिया है, आखिर उसे छोटे छोटे कामों के लिए किसी तशरीह या मददगार की क्या ज़रूरत है। लिहाजा जो शख्स भी अपनी अकल को काम में लाएगा उसे कायनात की हर चीज़ में अल्लाह ताला की तौहीद नज़र आएगी। आयत नंबर 165। और उसके बावजूद लोगों में कुछ वो भी हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को इसकी खुदाई में इस तरह शरीक करार देते हैं कि उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह की मोहब्बत रखनी चाहिए। और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो अल्लाह ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। और काश कि ये जालिम जब दुनिया में कोई तकलीफ़ देखते हैं उसी वक्त ये समझ लिया करे कि तमाम तर ताकत अल्लाह ही को हासिल है और ये कि अल्लाह का अज़ाब आखिरत में उस वक्त बड़ा सख्त होगा। आयत नंबर 166। जब वो पेशवा जिनके पीछे ये लोग चलते रहे हैं अपने पैरोकार से मुकम्मल बेताल्लुक़ की ऐलान करेंगे और ये सब लोग अज़ाब को अपनी आँखों के सामने देख लेंगे और उनके तमाम हामी रिश्ते कट कर रह जाएंगे। आयत नंबर 167। और जिन्होंने उन पेशवाओं की पैरवी की थी वो कहेंगे कि काश हमें एक मर्तबा फिर दुनिया में लौटने का मौका दे दिया जाए तो हम भी उन पेशवाओं से उसी तरह बेताल्लुक़ का ऐलान करें जैसे उन्होंने हमसे बेताल्लुक़ी का ऐलान किया है। इस तरह अल्लाह उन्हें दिखा देगा कि उनके आमाल आज उनके लिए हसरत ही हसरत बन चुके हैं
اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 168۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ ہمارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ مشرکین عرب کی ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے کسی آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال و حرام کے فیصلے خود گھڑے رکھے تھے۔ مثلا مردار جانور کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا، مگر بہت سے حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ انعام میں آئے گی۔ یہ آیت ان کی اسی گمراہی کی تردید میں نازل ہوئی ہے۔ آیت نمبر 169۔ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 170۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہو اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو۔ آیت نمبر 171۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی بات دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو روز روز سے بلائے جو خانق پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 172۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہے ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ آیت نمبر 173۔ اس نے تو ہمارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں تمام حرام چیزوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں، بلکہ مقصد یہ جتلانا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کیا، تم خامخواہ ان کی حرمت اللہ کے ذمے لگا رہے ہو۔ البتہ کوئی چیز ایسی ہو جن کو تم حرام نہیں سمجھتے مگر اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ حرام چیزیں وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حرام تو وہ ہیں جنہیں تم نے حلال سمجھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 174۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 175۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے، چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ آیت نمبر 176۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ
اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ ضدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔